ہوتا کیا ہے سردی میں یہ ہوتا ہے کہ رگ چڑھ جاتی ہے اکثر اچانک سے جی آپ کا پیر مڑ جاتا ہے, انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ, اسے کہتے ہیں کڑل پڑنا. آپ کو پتا تھا پہلے یہ؟ نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے سنا ہوا ہے. وہ جس طرح کی مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ آپ, نام بھی ویسے ہی ہے یعنی کہ ٹانگوں میں اکثر کریمپس پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن نس پہ نس چڑھتی کیوں ہے اور یہ سردیوں میں اچانک کیوں ہوتا ہے اور بیٹھے بٹھائے. ہمیشہ جب بھی آپ سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تب ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ میں اپنا نیم حکیم والا تجزیہ شروع کروں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر پرویز انجم صاحب, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سر ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آپ کے لیے بھی خیر مقدم, آپ کا کیا تشریف لائے. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ فینومینا ہے کیا, مطلب یہ کہ یہاں پر یہ کالز ایریا میں اکثر یہ ہوتا تھا, پٹھوں میں یا کہیں پر بھی اس طرح سے پٹھا چڑھ جائے, انگلیاں بھی بعض اوقات میرے تو پیر کی انگلی ایسے ہو جاتی ہے نا, وہ کونے والی, اور پھر اس کو بہت ٹائم لگتا ہے سیدھا. کامنلی یہ ہوتا ہے, یہ عموماً ایسا ہوتا ہے سردیوں میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے سر کہ سردیوں میں چیزیں سکڑ جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے بلڈ ویسلز جو ہیں جس میں خون کی نالیاں جسے ہم کہتے ہیں, ان میں خون کا دوران کم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں سردیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر جوائنٹس میں ہمارے پاس ایک فلوئڈ ہوتا ہے جیسے ہم سائنوول فلوئڈ کہتے ہیں, وہ بھی تھک ہو جاتے ہیں سردیوں میں. تو جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت ویسی اور بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. ایک تو سینٹر آف گریویٹی بھی ہے ڈاؤن ورڈ, تو اس لیے آپ نے کہا نا کاف مسلس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی کم آتی ہے تو نس پہ نس چڑھ جانا کہتے ہیں اس کو. اچھا, یہ تو اکثر سوتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. جی, سوتے ہوئے اس لیے زیادہ ہوتا ہے سر کہ اس وقت اور بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے نا, ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے. جہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی وہاں بلڈ سپلائی زیادہ ہوگی. تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک عموماً ریسٹ میں ہی نس پہ نس چڑھ جاتی ہے. تو یہ بلڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے اس کا علاج یہ ہے سر کہ اپنے اسپیشلی سردیوں میں اپنے ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور جسم کو گرم رکھیں. اچھا جی, اس پارٹ کو گرم رکھیں, یعنی جس طرح کہ اگر بہت کسی کو زیادہ سردی لگتی ہے, کسی کو کم لگتی ہے, وہ دستانے پہنیں, کان پہ سر پہ اپنی ٹوپی کا استعمال کریں, پیروں میں پلو رکھ کے سوئیں. جی, اس سے بھی دوران خون جو ہے اس کی وجہ ہے, دیکھیں اب آپ نی اسٹریٹ کرتے ہیں تو نسیں ساری تنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ فلیکس کر لیتے ہیں تو نسیں بھی فلیکس ہو جاتی ہیں, تو ایزی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ عام لوگوں کو بھی سونے میں کوشش کریں یا تو کروٹ سے سوئیں یا نی کو جب سیدھے سوئیں تو نی کو فلیکس رکھیں. کریمپ اور مسل پین بھی اسی کی کیٹیگری؟ جی, جو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, کریمپ آنا اور مسل پین, یعنی عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں نس پہ نس چڑھ گئی. اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو اس وقت ویسی اسی پوزیشن میں رہنے دیں. آپ اگر ذرا سا بھی ہلائیں گے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. کیونکہ لوگ بڑے مشورے دینے آتے ہیں تو وہ مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو ہاتھ سے پکڑ لو, سیدھا کرنے کی کوشش کرو, ایسے کرنا. اس کو اسی پوزیشن میں رکھیں اور اسے رب کریں. رب کریں گے, کہیں بھی رب کرتے ہیں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے. اچھا, بلڈ فلو بڑھ جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. ایک چیز یہ ہے کہ, اور دوسرا بزرگ لوگوں کے لیے بھی یا ویسے بھی ایک یہ میں مشورہ چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو اس کے بعد فوراً ہی ایکٹیو نہ ہو جاؤں, تھوڑا سا اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلائیں. بالکل, یہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو بلڈ فلو جو ہمارا سر کی طرف کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت وہ اسٹریٹ سوتے ہیں نا سر, تو جب اٹھیں تو کبھی بھی اسٹریٹ نہ اٹھیں. اچھا, اگر آپ اسٹریٹ ہو سکتے چکر کھا کے نیچے گر جائیں آپ, اس لیے کہ بلڈ فلو جو ہے سر میں بہت کم ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے 1-2-4 منٹ کے لیے بیٹھیں وہاں, اور اسپیشلی آپ جیسے کریں عمر رسیدہ لوگوں کو تو ضرور کرنا چاہیے ایسا, اس لیے کہ ان کا ویسی ویسلز کنسٹرکٹ ہوتی ہیں. اچھا, یہ آپ نے اشفاق کی طرف دیکھ کے اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی وجہ سے, یہی وجہ ہے بلڈ فلو کے ایشو کی وجہ سے کہ کئی لوگ ارلی مارننگ, یہ تحقیق موجود ہے کہ واش روم جاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں وہیں پہ. جی بالکل, ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہیں چوٹ بھی نہیں لگتی, وہ یہ چکر بھی نہیں لگتی, گر جاتے ہیں اور انہیں فریکچر ہو جاتا ہے ہپ کا یا ہاتھ کا. بہت کامن فریکچر ہے چونکہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وہاں کی. تو اس لیے یہ تو انتہائی ضروری ہے. اگر اس توسط سے ناظرین کو یہ پتہ چلے, ہمیشہ ہر شخص کو تھوڑی دیر کو بیٹھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ اور دے دیں, اکثر بیشتر ڈور بیل بجتی ہے, گھر میں لوگ سو رہے ہوں, یا آپ کا موبائل فون جو ہے آپ کی ایکسیس سے دور ہے, آپ تب بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں بھی لوگوں کو تھوڑی احتیاط کرنی بالکل کرنی چاہیے. اب کسی وجہ سے بھی اٹھیں, کسی وجہ سے گھر میں چوٹ خدا نہ خواستہ آ جائے اٹھیں تو بھی 1-2 منٹ بیٹھیں, اپنا ہوش آواز کو وہاں. اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ باخبر سویرا کے لیے جلدی کیوں پہنچتے ہیں اور میں دیر سے کیوں پہنچتا ہوں؟ میں اسی لیے بیٹھتا ہوں چپ کے.
कितना मुआलिज के मशवरे के मुताबिक कम से कम 2 से 4 मिनट, ये हमारी किताबों में लिखा है, 2 से 4 मिनट तक बैठें, ओके, पैर डाउन करके बैठे। कोई बट इसका- खुराक का क्या करें, खुराक। क्या खाना चाहिए इसमें, मतलब क्या हमारी देखिए डाइट में? खुराक तो वैसे ही ज़रूरी है, लेकिन सर्दियों में जनरली होता ये ऐसा कि सूरज की तपिश नहीं होती, हाँ, विटामिन डी की सूरज की तपिश नहीं होती सूरज में। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग वर्जिश नहीं करते, लोग लेथार्जिक देर हो से जाते कम हैं। निकलते हैं, देर से निकलते हैं करते हैं। तो ये 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है अपने, कि एक तो खुराक आपकी अच्छी अच्छी, दूसरे ये कि एक्टिविटी ज़रूर करें, थोड़ी बहुत वर्जिश हर शख्स को आप करनी एक दिन में कितनी एक्टिविटी क्या सर 1 घंटा करना पड़ता करते हैं है आप? जब बॉडी अलग सुबह या शाम को? सर जब टाइम मिलता है, हमें जब टाइम मिलता है जब करते ओके, हैं। ओके। वैसे एक टाइम बना लेना अच्छी बात है, ओके, जिस ओके। तरह आप वर्जिश करते अच्छा, हैं। एक और चीज भी, ये जो वो कहते हैं ना कि अंगड़ा, अलग सुबह या शाम को? सर जब टाइम मिलता है, हमें जब टाइम मिलता है जब करते ओके, हैं। ओके। वैसे एक टाइम बना लेना अच्छी बात है, ओके, जिस ओके। तरह आप वर्जिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी, ये जो वो कहते हैं ना कि अंगड़ाइयाँ और कभी कभार तौबा शिकन भी कहते हैं, जी, जी। लेकिन हम अगर अंगड़ाई लें तो कहीं ना कहीं स्पैज़म या इधर उधर हो जाता है, तो उस अंगड़ाई से ये इसका क्या अंगड़ाई ताल्लुक का होता है? कॉन्सेप्ट बता दें, क्या जी, कितना ये फायदेमंद? दोनों चीज़ें, यही दोनों चीज़ें। इसको स्ट्रेचिंग ही क्या जी, स्ट्रेचिंग? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी भी 2 वजूहत हैं। आजकल डाइट लोगों की बहुत ख़राब हो गई है, आप गौर करें, अब पहले ज़माने की डाइट और अब की डाइट में, हाँ। तो डाइट बैलेंस डाइट डाइट नहीं है, बैलेंस चल। करना। नहीं है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, फीमेल्स आती हैं, वो दूध नहीं पीती हैं। हाँ, ये ये दूध चीज से इन चीज़ों का ख्याल रखना। थैंक चल। यू। एक्सरसाइज, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you साहब so हमारे much. साथ।